رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ لیلۃ القدر میں یہ دعا ضرور پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ کون سی دعا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہم انکا تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تو ہی معافی کو پسند کرتا ہے، سراپا معافی ہے، اور تو ہی ہمیں معاف کر دے۔ ہمیں معاف کرنے والا تو ہی ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا تو ہی ہے، مالک تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر ارشاد فرمایا، ایک جگہ پر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا ہم نے قرآن مجید نازل کیا برکت والی رات، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا برکت والی رات۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں اتارا ہے۔ اس رات کی فضیلت کیا ہے، برکت کیا ہے؟ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ کے حکم پر زمین پر اترتے ہیں، رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں، گھر گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے او میرے گنہگار بندو، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ آج کی رات میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ آخر یہ فضیلت والی رات ہے کون سی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے کون سی؟ سنو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ اس طرح کا کرم کیا کہ انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس فضیلت اور برکت والی رات کو پردے میں رکھا ہے۔ اتنی بڑی فضیلتوں اور برکتوں والی رات کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے، سامنے نہیں رکھا۔ اگر سامنے رکھتا تو یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اتنی بڑی فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے، اگر اس رات ہم گناہ کرتے، اس رات ہم نادان لوگ شراب پیتے، اس رات اگر ہم عبادت سے محروم رہتے تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر قہر پڑتا۔ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اتنی بڑی فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے، ہم شرابیں پی رہے ہیں، ہم پھر بھی گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اس برکت اور فضیلت والی رات کو پردے میں رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکتوں اور فضیلتوں والی رات ہے کون سی؟ یقیناً ذہن میں خیال آتا ہے یہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہی ہوگی۔ رمضان کے کون سی عشرہ؟ آخری عشرہ میں ہوگی۔ آخری عشرہ کی کون کون سی راتوں میں؟ یقیناً تاک راتوں میں ہوگی۔ تاک رات 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں رات، 29ویں رات، ان راتوں میں اس برکت والی اور فضیلتوں والی رات کا امکان زیادہ آیا ہے۔ اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات کے لیے کون سا عمل اچھا ہے؟ کوشش کریں رمضان کے آخری عشرہ میں خوب عبادت کریں، ڈٹ کے عبادت کریں، قیام، رکوع، سجود، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت کے بعد، ہر نماز کے بعد خوب گڑ گڑا کر دعا مانگا کریں۔ دعا اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہے، اللہ سے سب کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، مظلوم کی بد دعا خدا کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ خدا کا عرش کتنا مضبوط ہے، خدا کا عرش کتنا طاقتور ہے، مگر سنو، مظلوم کی دعا ہو، بد دعا ہو، خدا کے عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دعا کی قبولیت کا کوئی وظیفہ بتا دے۔ سبحان اللہ، دعا کی قبولیت کا کوئی عمل بتا دے، کوئی ایسی دعا بتائیں جس دعا کے ذریعے ہماری ہر ایک دعا قبول ہو۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرے پاس 3 وظیفے ہیں، 3 دعائیں، جب بھی دعا کرو ان 3 دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ سے متوجہ ہوا کرو۔ فرمایا جو بھی شخص اپنے کسی بھی معاملے پر
ان 3 دعاؤں کے ذریعے اللہ سے متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اب آپ بھی وہ 3 وظیفے سن لیں، 3 دعائیں سن لیں، کن دعاؤں کے ذریعے آپ نے اللہ سے سب کچھ مانگنا ہے۔ پہلی دعا اللہ کے رسول نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، میں ہی ظالم ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، کبھی بھی نہ نکلتے اگر وہ یہ دعا نہ پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی آزمائش ایک ہی دعا سے ٹل گئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرا وظیفہ، دوسری دعا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ میرے نبی پر جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی تو میرے نبی ان الفاظوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے، مالک میں تیری رحمت کے ذریعے تیری مدد کا سوالی، تیری رحمت کے ذریعے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے ہوئے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے زندہ اور ہر چیز کو تھامنے والے رب، ہر چیز کو تھامنے والے رب، میں تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے سوال کرتا ہوں، میری مدد فرما۔ تیسرا وظیفہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تیسری دعا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا، آگ کبھی بھی گلزار نہ بنتی، کبھی بھی گلزار نہ بنتی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا نہ پڑھتے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو فرمایا جب دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر ہر دعا سے پہلے یہ دعائیں ضرور پڑھنا، تم اللہ سے جو کچھ بھی مانگو گے اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ ایک شخص ساری رات اللہ اللہ کیا کرتا تھا، خوب عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک رات شیطان آیا، کہنے لگا تو کس قدر اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ ساری رات اللہ کرتے گزار دیتا ہے، تو سوتا نہیں ہے، تجھے نیند نہیں آتی، یار تو بھی تو بندہ ہے۔ اس نیک شخص نے کہا دفع ہو جا، مجھے میرے رب کا نام لینے دے۔ شیطان نے کہا اچھا یہ بتا، تیرے رب کی طرف سے تجھے کوئی جواب بھی ملا ہے؟ تو جو اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے کبھی کوئی جواب ملا ہے؟ اس نے کہا کبھی نہیں۔ تو کہا پھر اس قدر مشقتیں اور محنتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس قدر ساری رات بیٹھ کے اس اللہ کا نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے جو جواب ہی نہیں دیتا معاذ۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ مسلح اٹھایا، شیطان کی باتوں پہ آ گیا، مسلح اٹھایا، ایک جگہ پہ رکھا، سو گیا، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب میں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے۔ او اللہ کے نیک بندے، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، تیرا اللہ فرما رہا ہے اور تو کیوں مایوس ہو گیا ہے؟ ہم تجھے کیوں جواب نہیں دیتے؟ وہ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار جب تو اللہ کرتا ہے نا، وہی تو ہمارا جواب ہوتا ہے۔ اگر میں تجھے جواب نہ دوں تو دوسری بار اللہ کر ہی نہ سکے۔ فرمایا ایک نماز پڑھنے کے بعد جب دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ فرمایا ایک نیکی کے بعد جب دوسری بار نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، موقع مل جائے تو پکا یقین کر لینا اللہ نے تمہاری پچھلی نیکی قبول فرما لی، اس لیے تو اگلی نیکی کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اللہ سے سب کچھ مانگو۔ سنو، جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے نا وہ پا جاتا ہے، اللہ اسے ہر چیز سے نوازتا ہے، اور جو اکڑ کرتا ہے، جو بدماشی دکھاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو بدماشی تو پسند ہے ہی نہیں۔ ایک شخص تھا، وہ دعا کو تو جانتا ہی نہیں تھا، وہ کہتا تھا دعا کچھ ہے ہی نہیں، پیسے کو اہمیت دیتا، وہ کہتا سب کچھ پیسہ ہی ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا، ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اسے کہا مجھ سے سب کچھ لے لو، پیسہ لے لو، دولت لے لو، میرے پاس جو کچھ ہے، اس میرے بچے کی جان بچا لو۔ اس نے کہا نہیں حضرت، یہاں پیسہ نہیں چلے گا، یہاں دولت نہیں چلے گی، یہاں صرف دعا چلے گی۔ جہاں پیسہ، مال، دولت کام نہیں آتے، وہاں ایک دعا ہی کام آتی ہے۔ بھائی میرے نبی نے ایک بوڑھے کو
بیمار دیکھا، بخار میں دیکھا، تو میرے نبی نے فرمایا یہ بخار تیری بخشش کا ذریعہ تیرے گناہوں کو جھاڑ رہا ہے، تجھے گناہوں سے پاک بنا رہا ہے۔ یہ خیر و برکت کی علامت ہے، خیر و برکت بانٹنے آیا ہے۔ اس بوڑھے کو بڑا ہی غصہ آیا، اس نے غصے میں کہہ دیا کہ یہ خیر بانٹنے نہیں آیا، یہ خیر کے لیے نہیں ہے، یہ مجھے تنگ ہی کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر میرے نبی نے فرمایا اب تو تنگ ہی رہے گا، اب اس بخار سے تجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی جزا نہیں ملے گا۔ اس رات میں اللہ سے بہت کچھ مانگو، سب کچھ مانگو، مگر ایک چیز ضرور مانگنا، ایک چیز اللہ سے ضرور مانگنا، وہ یہ ہے کہ اللہ سے صرف اللہ کو ہی مانگنا، اللہ سے صرف اللہ کو مانگو۔ جوانوں، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ سنو، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، رب کے پیار میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دے۔